السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے گرامر ٹاپک جس کا عنوان ہے مفرد و مرکب الفاظ اور جملے پڑھنے جا رہے ہیں۔ مفرد کوئی بھی لفظ اگر جملے میں استعمال ہونے کی بجائے تنہا استعمال ہو مفرد کہلاتا ہے۔ مرکب ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو وہ مرکب بنتا ہے۔ مفرد وہ لفظ ہے جس کے ایک معنی سمجھے جائیں مفرد کہلاتا ہے، جیسے بادشاہ، اور مرکب جیسے گھوڑا گاڑی، ڈاک گھر، شیش محل، یہ سب مرکب الفاظ کی مثالیں ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد جملہ، ایک ہوتا ہے مرکب جملہ۔ آج ہم مفرد جملہ اور مرکب جملہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مفرد اور مرکب جملوں کی تعریف پڑھتے ہیں۔ افعال کی تعداد کے لحاظ سے جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، یعنی کہ جملے دو قسموں کے ہوتے ہیں، جن میں سے نمبر 1 جملہ جو ہے وہ ہے مفرد جملہ۔ کیا ہے؟ مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ مفرد جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں صرف ایک فعل موجود ہو، یعنی کہ کام کرنے والا ایک ہو تو وہ مفرد کہلائے گا۔ مثلاً میں نے دھوبی کو کپڑے دیے۔ اب اس میں کام کیا ہوا ہے؟ کپڑے دینا۔ کپڑے دینا ایک فعل ہے تو دیے فعل ہے، اس لحاظ سے اس میں ایک فعل ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ مفرد جملہ ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ مفرد جملہ۔ دوسری مثال دیکھیں، سارا صبح سویرے اٹھتی ہے۔ تو اس جملے میں کام کیا ہوا ہے کہ وہ اٹھتی ہے۔ اٹھتی ہے فعل ہے، تو اس جملے میں بھی ایک فعل ہے، تو یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ یہ جملہ کہلائے گا مفرد جملہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو مفرد جملہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوبارہ دہرائیں، وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل موجود ہو مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ میں نے اس کی مثالوں سے بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب ہم مرکب جملے کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ افعال کی تعداد کے لحاظ سے جملے کی دوسری قسم کا نام ہے مرکب جملہ۔ مرکب جملہ۔ اب ہم تفصیل سے مرکب جملہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی بنا پر کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا گیا ہو مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ دو مفرد جملوں کو ملا کر مرکب جملہ بنایا جاتا ہے، اور مرکب جملہ بنانے کے لیے کچھ حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان حروف کے بغیر ہم مرکب جملہ نہیں بنا سکتے۔ حروف کی مدد سے ہی مرکب جملہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے ہم مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں مفرد جملے کون سے ہیں؟ سورج صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اب ان مفرد جملوں کو ملا کر مرکب جملہ بنانے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہ لفظ ہے اور۔ اور ان دونوں کو ملا رہا ہے اور حروف عطف ہے۔ حروف عطف کیا کام کر رہا ہے؟ دو جملوں کو آپس میں ملا رہا ہے
اور ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب حروف عطف کون کون سے ہیں؟ اور، واو، کر، پھر، نیز۔ اب دوسری مثال کو دیکھیے، جب تم آؤ گے تب میں جاؤں گا۔ اب اس میں حروف مفرد جملے کون کون سے ہیں؟ جب تم آؤ گے، میں جاؤں گا، یہ دونوں جملے مفرد جملے ہیں۔ اب ان مفرد جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ وہ لفظ ہے تب۔ تب ہے حروف جزا۔ حروف جزا کیا کام کر رہا ہے؟ وہ دو جملوں کو ملا رہا ہے اور ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک مفرد اور مرکب جملے بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ کے ورک شیٹ میں سبق نمبر 3 رحمت عالم کا ایک صفحہ دیا گیا ہے۔ آپ اس صفحے کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اپنی کتاب میں سے اس سبق کو پورے کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور پورے سبق میں سے مفرد اور مرکب جملے تلاش کریں اور اپنا ٹاسک مکمل کریں۔ اللہ حافظ۔